اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو یہ جو کہا ہم سے اللہ پاک نے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت اللہ کے ورڈز کے ذریعے ہوگی, اللہ کے کلام کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ہوگی. تو اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے اللہ کی اطاعت کریں, قرآن پہ عمل کریں, وہ اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب کہا پھر رسول کی اطاعت کرو. اب رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ یہ ہے امپورٹنٹ پارٹ ایکچولی. رسول کی اطاعت کیسی ہوگی اسی کو لے کے ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں بہت زیادہ. اطیع اللہ کو لے کے تو ڈفرینس نہیں ہے, اطیع اللہ سب نے مان لیے کہ قرآن پہ عمل کرنا. اطیع الرسول کو لے کے جب لوگوں نے کہا کہ رسول کی بات کو عمل کرنا, تو انڈائریکٹلی پھر یہ بات آتی ہے کہ اچھا رسول کی بات تو حدیث میں ہے, اس کا مطلب حدیث پہ عمل کرنا. لیکن جب حدیث پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پھر ڈفرینس اوپینین ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث فلاں اسکالر کے نزدیک جو ہے وہ مرفوع ہے, یہ حدیث فلاں اسکالر کے نزدیک صحیح ہے, یہ حدیث فلاں اسکالر کے نزدیک جو ہے وہ حسن ہے, یہ حدیث فلاں اسکالر کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہے. وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. اطیع اللہ میں ڈفرینس اوپینین نہیں آتا ہے. تو ابھی جو سمجھا جاتا ہے اطیع الرسول کا مطلب کہ حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرنا. پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ذرا 100% انکمپلیٹ ہے, یہ بھی اپنے طرح سے یہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ بات کہ اطیع الرسول کا مطلب ہو گیا کہ حدیث کے اندر جو بتائی گئی ہے اس کو عمل کرنا. یہ 100% اس چیز کو شاید جسٹیفائی نہیں کر رہی ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے نہیں بلکہ یاد کیجئے وہ ٹائم جب قرآن, یہ ذرا حصہ ذرا دھیان سے سنیے گا, دھیان سے سمجھیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا, یعنی قرآن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, قرآن کا نزول ہو رہا تھا, قرآن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان سے اسلام کی چیزیں چاروں طرف پھیل رہی تھی. اس وقت کے اندر کسی بھی صحابی کو کوئی بھی مسئلہ, کچھ بھی ایشو اگر آ جائے, کچھ بھی جاننا ہو, تو ان کے لیے سورس آف گائیڈنس کے طور پہ ایک انسان موجود تھا. تو وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے, یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایسا ہے میں کیا کروں, یا رسول اللہ علیہ وسلم میری نماز ایسی ہو گئی میں کیا کروں, یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ آیا میں کیا کروں, یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسا مسئلہ آیا کیا کروں. تو وہ صحابی پوچھ لیا کرتے تھے. آپ یاد کیجئے ذرا, میں پھر سے ایک بار آپ کو ریکال کرا دوں. پرنسپلس فار انڈرسٹینڈنگ قرآن کے اندر میں نے ایک اصول بتایا تھا امپورٹنٹ, کہ قرآن کے کو سمجھنے کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کے آیتوں کا نفاذ یا امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ چینج ہو سکتا ہے. کسی آیت کے اوپر عمل کسی زمانے میں کسی طریقے سے ہوگا, کسی اور زمانے میں کسی اور ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ آیت تو شروع سے موجود ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, جب سے قرآن میں یہ آیت آئی. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ کرام کے نزدیک, اس وقت میں اطیع الرسول کا کیا مطلب تھا؟ بہت سمپل سے جواب ہے کہ جب رسول سامنے موجود ہے تو اطیع الرسول کا مطلب وہی ہے کہ جو بھی رسول کہہ رہا ہے کرو, جو بھی وہ کہہ رہا ہے مانو. اب رسول کہہ رہے ہیں, کوئی شخص آیا جس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں, پوچھا کہ تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں, بولے ہاں, کہا جاؤ خدمت کرو. اب اس شخص رسول کا مطلب اس ٹائم یہی تھا کہ رسول نے کہا تو میں وہی کام کروں گا, وہ جا کے ماں کی خدمت میں جائے گا. کسی شخص نے کہہ دیا کہ تمہیں جنگ میں جانا ہے, تو اس کے اطیع رسول کا مطلب یہ ہے اس ٹائم میں کہ وہ پھر رسول کی وہ بات کو مانے. تو اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن جب پروفٹ حیات سے تھے اس وقت تو یہ تھا کہ پروفٹ جو بھی بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ زندہ ہے, سامنے ہیں لوگوں کے, تو سامنے ہے تو سب سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, وہ کرو. یہ اطیع الرسول کا مطلب تھا اس ٹائم میں جب پروفٹ تھے. اب ایک سیکنڈ فیز آیا پھر پروفٹ کے جانے کے بعد, اب وہ سیکنڈ فیز ہے. سیکنڈ فیز میں اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن اب تھوڑا سا چینج ہوگا. کیسے چینج ہوگا؟ کیونکہ اب رسول تو موجود نہیں ہے, تو اب لوگ کیسے اطیع الرسول کریں گے, عمل کیسے کریں گے؟ تو بٹ نیچرل ایک ہی آپشن تھا اس ٹائم میں کہ جو تمہیں رسول کے تعلق سے بات معلوم ہو, جو بات تم تک پہنچی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا تھا, یہ مجھے اس کے ذریعے معلوم چلا, اس بات پہ عمل کرنا اطیع الرسول کا پارٹ ہوگا. اب رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 40 سال بعد 50 سال بعد آپ لوگوں کو اگر مسئلہ آئے گا, اگر کوئی بھی چیز کا, وہ کیسے ریزالو کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم میں چونکہ ایک جنریشن کا گیپ تھا, تو کوئی کہے گا اچھا ہم نے یہ سنا تھا, یا ہمارے ابا نے یہ سنا تھا, یا فلاں نے یہ سنا تھا, یا جس نے بھی یہ سنا تھا رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں, تو انہوں نے یہ بتائی. اس لیے اطیع الرسول اس ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں بھی پہنچی آپ تک اس پہ عمل کرنا. یہ سیکنڈ فیز تھا. اب اس سیکنڈ فیز کے بعد ایک اور فیز آتا ہے, وہ کہلاتا ہے تھرڈ فیز, جس میں کہ ہم اور آپ آج ہیں. اور یہ تھرڈ فیز شروع ہوا جب حدیثوں کی کتابوں کو لکھا گیا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ بیتا جب حدیثوں کی کتاب بک کی شکل میں, جیسے آپ کے سامنے آج ہیں, صحیح مسلم, صحیح بخاری, وہ سب نہیں موجود تھی. 200 سال بعد 300 سال بعد وجود میں آئی. تو فرسٹ فیز تو وہ تھا جس میں پروفٹ حیات سے تھے, زندہ تھے. اس میں اطیع الرسول کا مطلب کہ جو پروفٹ کہہ رہے ہیں وربٹیم سنو اور عمل کرو.
پھر ایک سیکنڈ فیز تھا جب کہ پروفٹ تو نہیں ہے اور کتابیں بھی نہیں ایز سچ کمپائلڈ ہیں، اویلیبل ہیں ہر طرف، تو لوگوں کے ذریعے جہاں جہاں لوگوں سے معلوم چل رہی ہے اس کے ذریعے اس پہ عمل کرو، وہ تھا سیکنڈ فیز۔ اب امپلیمنٹیشن دیکھیے چینج ہو گیا، یہ میں بتا رہا تھا کہ قرآن کی آیتوں کا امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ اب تیسرا فیز آیا جب کہ حدیثوں کی کتابیں لکھ دی گئی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابو نسائی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آج کے ڈیٹ میں یہ جو تیسرا فیز ہے، یعنی وہ دور جب سے حدیثیں کی کتاب لکھی گئی، وہ دور سے لے کے قیامت تک کا جو دور ہے وہ تھرڈ فیز ہے۔ کیسے ہوگا؟ اس دور میں اطیع رسول ہوگا حدیثوں کی کتابوں سے پروفٹ کے گائیڈنس کو لینا، حدیثوں کے کتابوں سے پروفٹ کے ہدایت کو لینا۔ غور کیجیے گا، میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں کی کتابوں کو لٹرلی لے لینا، کیونکہ اسے بہت فرق ہو جائے گا ان دونوں سینٹینسز میں، کہ جو بھی لکھا گیا وہ لے لینا، کیونکہ اس کی ڈیٹیلز میں آگے رکھوں گا، آگے کلاسز میں رکھوں گا کیوں ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہم ایسے کہیں گے کہ حدیثوں کی کتابوں میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے اس سے ہمیں ہدایت کو لینا، اس سے ہمیں گائیڈنس کو لینا۔ یہ ہے تھرڈ فیز کا امپلیمنٹیشن اطیع الرسول کا۔ آج ہم رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ رسول کی ہمیں بات جاننی ہوگی، رسول نے کیا بتایا، کس سچویشن میں بتایا، کس کے لیے کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا، کس حالات پہ کہا تھا، وہ سب کہاں ملے گا؟ وہ سب حدیثوں کی کتابیں ملے گا۔ تو ہم حدیثوں کی کتابوں کو پھر ریفر کریں گے، اور وہاں ریفر کرنے کے بعد وہاں سے جو گائیڈنس ہمیں ملے گا، وہاں سے جو ہمارے سچویشن کے لیے جو گائیڈنس، اب ظاہر سی بات ہے آپ کو حدیث میں یہ تو نہیں ملے گا کہ بھائی کورونا کال میں جب کورونا آ جائے گا تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی تو کیا کرنا ہے۔ اب آپ حدیث کی کتاب میں کورونا سرچ کریں گے تو آپ کو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گائیڈنس لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا سملر سچویشن تھا کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا اصولی طور پہ کچھ رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یا کوئی اصولی ایسا سچویشن آیا تھا۔ پھر وہاں سے آپ گائیڈنس لیں گے۔ بیسیکلی لٹرل لینے میں اور گائیڈنس لینے میں یہی فرق ہے۔ لٹرل لینے کا مطلب ہے کہ آپ سرچ کریں گے جا کے حدیث کی کتاب میں کہ بھائی واز دیر اینی کورونا۔ لٹرل کا مطلب ہے کہ آپ جا کے حدیث کی کتاب میں سرچ کریں گے کہ تراویح کی کتنے نماز ہوتی ہے، آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں کوئی تراویح ورڈ ہی نہیں ملے گا، قیام اللیل ملے گا، تراویح نہیں ملے گا، کیونکہ تراویح نامی چیز نہیں تھی۔ تو آپ لینا پڑے گا بیسیکلی پروفٹ کی زندگی سے۔ تو آج کے حالات میں یہ جو تھرڈ فیز ہے اس میں اطیع الرسول کا مطلب ہوگا کہ ہم حدیثوں کی کتابوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی یا گائیڈنس حاصل کریں اپنے سچویشن کے لیے، ہمارے اپنے حالات کے لیے۔